کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی مجھے تو اتنا آتا نہیں، میں کیسے پہنچاؤں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، ہر شخص کوئی ماسٹر اسلامک اسٹڈیز یا اس طرح نہیں کر سکتا، یا ماسٹر عربک یا پی ایچ ڈی یا تھیسس، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان پڑھ رہ گیا ہے تو اس کی کمزوری نہیں، لیکن وہ اتنا دین سمجھ لے، جس طرح سے بھی سمجھ لے، کوئی وربلی بھی اس کو کوئی دعوت تبلیغ کوئی سمجھا سکتا ہے، اس کی لینگویج میں سمجھا سکتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کرنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی ٹف حساب تو نہیں لیں گے نا۔ تو پھر جو شخص جتنا تعلیم اور علم میں آگے بڑھتا جائے گا، اتنا وہ سیکھتا بھی چلا جائے گا اور اتنا وہ سکھا بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اس بارے میں کوئی ایسا خاص حکم جس کے بارے میں آپ ذکر کرنا چاہیں؟ جی، اس وقت بہت ہی خاص ایک ہدایت آئی ہے اور بڑے نئے طریقے سے ایک نئے اسلوب میں نا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ حکم بھی ہے۔ تو آیت نمبر 92 ہے سورہ نام کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ یہ ایک کتاب ہے جس سے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو، ہوشیار کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ آئے نا یہ آیت کے اندر ام القریٰ، اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، اور ومن حولہا سے مراد ہے آس پاس کی بستیاں مراد ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں نا وہ مکے میں بھی پہنچاؤ، اور اس کے بعد باہر بھی پہنچاؤ، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا تک پہنچاؤ، یعنی اس کا دائرہ بڑھتا جائے۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی مجھے تو اتنا آتا نہیں، میں کیسے پہنچاؤں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، ہر شخص کوئی ماسٹر اسلامک اسٹڈیز یا اس طرح نہیں کر سکتا، یا ماسٹر عربک یا پی ایچ ڈی یا تھیسس، لیکن ہر شخص چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اتنا دین سمجھ لے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیے گا، میں نے یہ کہا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یہ بنیاد ہے جو میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان پڑھ رہ گیا ہے تو اس کی کمزوری نہیں، لیکن وہ اتنا دین سمجھ لے، جس طرح سے بھی سمجھ لے، کوئی وربلی بھی اس کو کوئی دعوت تبلیغ کوئی سمجھا سکتا ہے، اس کی لینگویج میں سمجھا سکتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کرنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی ٹف حساب تو نہیں لیں گے نا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی آسان حساب لے اور بغیر حساب کے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر جو شخص جتنا تعلیم اور علم میں آگے بڑھتا جائے گا، اتنا وہ سیکھتا بھی چلا جائے گا اور اتنا وہ سکھا بھی سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ بات کہی گئی ہے نا اس آیت کے اندر۔ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی صرف ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور یہاں یہ بھی ارشاد ہوا کہ قیامت کے معتقد تو اسے مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور وہ نمازیں بھی صحیح وقتوں پر برابر پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے اس فرض کے قیام اور اس کی حفاظت میں سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ تو عملی نقطہ جناب کیا ہوا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور مسلمانوں کے اوپر فرض نظر آ رہا ہے کہ نمبر 1 آپ قرآن کا علم سب سے پہلے خود تو حاصل کریں نا، خود حاصل کریں گے تو پھر دوسرے تک پہنچائیں گے، اور نمبر 2 پھر اس کا پیغام اپنے علم اور صلاحیت کے مطابق حد المقدور آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرض ہے، یہاں پہ ایک دوسرے اینگل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة